گفتگو کا آغاز کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے اس مشہور قول سے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے سمجھے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک گہرے سفر کی دعوت ہے۔ جی بالکل، اپنے اندر اترنے کا سفر۔ اور شاید یہ سب سے اہم سفر ہے، کیونکہ اپنی حقیقت، اپنی کمزوریوں، اپنی قوتوں کو جاننا ہی تو اس ذات تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی اندرونی دنیا کی سیر کرنے والے ہیں۔ ہم نے جو مواد دیکھا ہے اس کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ انسان کی ان بنیادی باطنی قوتوں کو سمجھیں: روح، قلب، عقل، نفس اور فطرت۔ یہ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہیں آپس میں؟ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو روشنی ہے یا جو خیالات بنتے ہیں، خواہشیں اٹھتی ہیں، ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے، یہ سب ان 5 چیزوں کے آپسی تعلق پر ہی تو منحصر ہے۔ گویا اپنے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو پھر آئیے اس اندرونی نقشے کو ذرا کھولتے ہیں۔ آپ نے ایک ترتیب یا سلسلے کی بات کی تھی، اللہ سے شروع ہو کر جسم تک، وہ کیا ہے؟ جی، اسے ایک بہاؤ کی طرح سمجھ لیں۔ اللہ، پھر روح، روح سے قلب، قلب سے عقل، عقل سے نفس اور نفس سے پھر جسم۔ یہ ایک بنیادی خاکہ ہے کہ کیسے آپ کہہ لیں الہی اثرات روح کے ذریعے ہمارے اندر آتے ہیں، پھر ہمارا دل، ہماری سمجھ، ہماری خواہشیں اس پر رد عمل دیتی ہیں، اور آخر میں وہ ہمارے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک متحرک نظام ہے۔ بہت خوب۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے روح آتی ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یہ امر ربی سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ہماری سمجھ سے بالکل ہی باہر ہے؟ دیکھیے، یہ آیت اصل میں روح کے الہی ماخذ پر زور دیتی ہے۔ امر ربی کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں جس کا ہم تجزیہ کر سکیں۔ تو ہاں، اس کی پوری حقیقت شاید ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن اس کا اثر، اس کا کردار، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ الہی چنگاری ہے جو ہمیں زندگی دیتی ہے، شعور دیتی ہے۔ اور ایک اور آیت ہے سورۃ السجدہ میں، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ روح پھونکنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ ایک علامتی بات ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی جسمانی عمل ہوا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انسان کو زندگی، شعور، سمجھ بوجھ یعنی عقل کی صلاحیت اور اخلاقی ذمہ داری دینے کا اظہار ہے۔ یہی روح ہمیں صرف گوشت و پوست کا ڈھانچہ ہونے سے زیادہ ایک باشعور مخلوق بناتی ہے۔ لیکن اس روح کا نور، اس کی روشنی، وہ تبھی پوری طرح ظاہر ہوتی ہے جب ہمارا اندرونی نظام، خاص طور پر دل اور نفس، پاک ہوں۔ اچھا، قرآن میں ایک جگہ اور بھی روح کا ذکر ہے، سورۃ المجادلہ میں، جہاں اللہ ایمان والوں کی مدد اپنی طرف سے ایک روح سے کرتا ہے۔ کیا یہ وہی روح ہے؟ مفسرین عام طور پر یہاں روح سے مراد وہ خاص مدد، وہ تائید، سکون یا باطنی طاقت لیتے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ یہ ان کے ایمان کو آپ کہہ لیں مضبوط کرتی ہے۔ یہ پہلی والی روح جو زندگی کا جوہر ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ گویا اس بنیادی روح کو مزید طاقت مل رہی ہے۔ تو یہ روح کا ایک فعال، ایک مددگار پہلو ہے۔ سمجھ گئی۔ روح کے بعد اس نقشے میں اگلا پڑاؤ قلب کا ہے۔ آپ نے اسے روح اور نفس کے بیچ کا پل کہا تھا، روحانی دل بھی کہتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ قلب، جی، یہ ہمارے باطن کا مرکز ہے۔ یہ صرف وہ عضو نہیں جو خون پمپ کرتا ہے، یہ اصل میں محبت، نفرت، نیت، ایمان، یقین، شک، امید، خوف، ان سب کیفیات کا مقام ہے۔ یہ ایک سنساس آئینے جیسا ہے۔ آئینے جیسا؟ لیکن اگر یہ گناہوں سے، غفلت سے، دنیا کی محبت سے میلا ہو گیا، زنگ لگ گیا، تو وہ روشنی یا تو مدھم ہو جائے گی یا رک جائے گی۔ اور قرآن نے بھی قلب سلیم کی بات کی ہے، یعنی پاک دل کی، جو قیامت میں نجات دلائے گا۔ تو یہ قلب سلیم کیسا ہوتا ہے؟
قلب سلیم یعنی وہ دل جو شرک سے، منافقت سے، کینہ، حسد اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی بیماریوں سے پاک ہو۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کی محبت میں، اس کے ذکر میں سکون پاتا ہے۔ حق بات اسے اچھی لگتی ہے، باطل سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ یہ روح کی روشنی کو پوری طرح جذب بھی کرتا ہے اور منفذ بھی۔ یہی وہ حالت ہے جس کے لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ قلب کے ساتھ ہی پھر عقل کا ذکر آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت۔ آپ نے کہا عقل قلب کی رہنمائی کرتی ہے، اور امام علی کا قول بھی ہے کہ العقل فی القلب، عقل دل میں ہے۔ یہ تعلق تھوڑا سا پیچیدہ نہیں؟ کیا عقل دل کا حصہ ہے؟ یہ قول اصل میں ان کے گہرے تعلق کو بتاتا ہے۔ وہ الگ بھی ہیں اور جڑے ہوئے بھی۔ عقل کیا کرتی ہے؟ وہ معلومات لیتی ہے، تجزیہ کرتی ہے، دلیل لاتی ہے، صحیح غلط میں فرق کرتی ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ وہ محسوس کرتا ہے، یقین کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ارادہ بناتا ہے۔ تو عقل گویا دل کی مشیر ہے۔ ایک اچھے نظام میں عقل دل کو ثبوت دیتی ہے، دلیل دیتی ہے، تاکہ دل صحیح فیصلہ کر سکے، ایمان لا سکے، روح کی روشنی کو پہچان سکے۔ وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عقل والے ذہین لوگ بھی کبھی کبھی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا عقل فیل ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ اصل میں عقل کی ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ عقل کا آپ کہہ لیں یرغمال ہو جانا ہے۔ جب نفس یعنی انسان کی خواہشیں بہت بڑھ جائیں، بے لگام ہو جائیں، تو وہ عقل کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے۔ اچھا، جی، پھر عقل صحیح غلط بتانے کے بجائے نفس کی خواہشوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں گھڑتی ہے۔ ارے سب کرتے ہیں، تھوڑا سا ہی تو ہے، اس میں کیا برا ہے؟ اس حال میں عقل دل کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے صرف عقل کا ہونا کافی نہیں، اس کا پاک ہونا، نفس کے غلبے سے آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بات ہمیں سیدھا نفس پر لے آئی۔ نفس کیا چیز ہے؟ کیا یہ ہماری شخصیت ہے یا صرف ہماری خواہشیں؟ نفس، اس کو آپ انسان کی میں، اس کی خودی، اس کی ذات کہہ لیں۔ یہ بہت وسیع چیز ہے۔ اس میں ہمارے جذبات ہیں، خوشی، غصہ، ڈر۔ ہماری خواہشیں ہیں، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی۔ ہماری پسند ناپسند، مطلب ہماری شخصیت کا وہ سارا حصہ جو دنیا سے انٹریکٹ کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے۔ یہ خود میں اچھا یا برا نہیں، یہ ایک طاقت ہے جس کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ قرآن میں نفس کی مختلف حالتیں بتائی گئی ہیں، نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ یہ کیا ہیں؟ قسمیں ہیں یا درجے؟ یہ اصل میں نفس کے ارتقاء، اس کی حالت کے درجے ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ۔ یہ وہ حالت ہے جب نفس سرکش ہو اور انسان کو بس برائی پر اکساتا ہے، بغیر کسی پچھتاوے کے۔ یہ سب سے نچلی سطح ہے۔ پھر ہے نفس لوامہ۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان برائی کرتا تو ہے، مگر اندر سے اس کا ضمیر، اس کا نفس، اسے ملامت کرتا ہے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ پشیمان ہوتا ہے، توبہ کی طرف آتا ہے۔ یہ بہتر حالت ہے، کیونکہ احساس تو ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ سب سے اونچی حالت ہے، جب نفس اللہ کی رضا میں بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ خواہشیں ہوتی ہیں، مگر اللہ کے حکم کے تابع۔ اسے نیکی میں مزہ آتا ہے، برائی سے غن آتی ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفس ان حالتوں کے بیچ سفر کرتا رہتا ہے۔ اس پر عقل کا بھی اثر ہوتا ہے، دل کا بھی، روح کا بھی۔ آپ نے نفس لوامہ کا کہا، یعنی ضمیر کا ملامت کرنا۔ کیا یہ ہمیشہ اچھا ہے یا کبھی یہ نقصان بھی دے سکتا ہے؟ یہ گہری بات ہے۔ خود ملامت کرنا تو ایک مثبت قدم ہے، ندامت کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن اگر یہ احساس گناہ اتنا بڑھ جائے کہ انسان مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، تو پھر یہ منفی ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی تو اسی راستے سے آتا ہے کہ بندے کو اتنا شرمندہ کرو کہ وہ کوشش ہی چھوڑ دے۔ تو مقصد ندامت کے بعد توبہ، اصلاح اور امید ہے، مایوسی نہیں۔ ٹھیک۔ اور پانچواں عنصر ہے فطرت۔ سورۃ الروم میں ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ کیا ہے؟ فطرت وہ بنیادی پیدائشی پاکیزگی،
سچائی کی طرف جھکاؤ اور اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہے جو ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ایک طرح کا اندرونی کمپاس ہے جو ہمیشہ صحیح سمت یعنی حق اور خیر کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے باہر کا ماحول یا نفس کی خواہشیں اسے کتنا ہی دھندلا کیوں نہ کر دیں۔ یہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان پیدا ہی اچھا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے اندر نیکی اور سچائی کو پہچاننے اور قبول کرنے کی بنیادی صلاحیت موجود ہے۔ روح اس فطرت کو لیے ہوئے ہے، دل اس کی آواز سنتا ہے اگر وہ صاف ہو، عقل اسے سمجھنے میں مدد کرتی ہے اگر وہ آزاد ہو، اور نفس یا تو اس آواز پر چلتا ہے یا پھر باہر کے اثرات یا اپنی خواہشوں کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ماحول، تربیت اسے خراب کر سکتے ہیں، مگر وہ بنیادی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، بس دب جاتی ہے۔ یہ پانچوں چیزیں روح، قلب، عقل، نفس، فطرت الگ الگ تو کچھ سمجھ آئیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم مل کر کیسے کام کرتا ہے۔ مثلا جب کسی کا نفس، خاص کر نفس امارہ، حاوی ہو جائے تو اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب نفس امارہ قابض ہو تو سمجھیں خواہشوں کا طوفان ہے۔ عقل جو اسے روک سکتی تھی وہ خود نفس کی وکیل بن جاتی ہے، بہانے بناتی ہے۔ سب کرتے ہیں، تھوڑا سا ہی تو ہے۔ دل جو روح کا آئینہ تھا وہ خواہشوں اور گناہوں کی دھول سے اتنا میلا ہو جاتا ہے کہ روح کی روشنی اس تک پہنچ نہیں پاتی، یا پہنچے بھی تو نظر نہیں آتی۔ فطرت کی آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ انسان بظاہر آزاد ہوتا ہے پر اصل میں اپنی خواہشوں کا قیدی ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب عقل دل کی رہنمائی میں نفس پر قابو پا لے، جب عقل دل کے ساتھ مل کر اور دل روح سے روشنی لے کر کام کرتی ہے تو وہ نفس کی بے لگام خواہشوں پر پہرا بٹھاتی ہے۔ وہ خواہشوں کو مارتی نہیں بلکہ انہیں صحیح راستہ دکھاتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ تب دل میں سکون آتا ہے کیونکہ وہ اپنی اصل فطرت کے قریب ہوتا ہے۔ روح کی روشنی دل پر پڑتی ہے اور انسان کو صحیح غلط صاف دکھتا ہے۔ وہ نفس لوامہ سے گزر کر نفس مطمئنہ کی طرف جاتا ہے۔ تو سب سے اچھی مثالی حالت وہی ہے جب دل بالکل صاف ہو جائے، قلب سلیم بن جائے۔ جی ہاں، روحانی سفر کا اصل مقصد یہی ہے۔ جب دل بالکل پاک شفاف ہو جاتا ہے تو وہ روح کی روشنی کو پوری طرح لیتا بھی ہے اور پھیلاتا بھی ہے۔ عقل پوری طرح اس کی مدد میں ہوتی ہے، صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ نفس بالکل مطمئن، اللہ کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ انسان اپنی اصلی فطرت یعنی فطرت سلیم پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہی ایمان کی وہ اونچی حالت ہے جہاں اصلی سکون، حکمت اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس سارے نظام کو سمجھنے کے لیے وہ چراغ والی مثال شاید اچھی رہے، اسے دہرا سکتے ہیں۔ جی ضرور، یہ صرف سمجھنے کے لیے ایک تمثیل ہے۔ مان لیں ہمارا وجود ایک چراغ ہے۔ روح وہ بجلی یا توانائی ہے جو اسے چلاتی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی زندگی اور روشنی کا ذریعہ۔ قلب وہ بلب ہے جو اس بجلی سے روشن ہوتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ عقل وہ سوئچ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ بجلی استعمال کرنی ہے یا نہیں، کیسے کرنی ہے۔ یہ صحیح غلط میں فرق کرنے اور فیصلہ کرنے والی قوت ہے۔ نفس وہ استعمال کرنے والا ہے جو چراغ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ بلب دل کو یا تو صاف رکھتا ہے تاکہ روشنی پوری آئے، یا اپنی خواہشوں کی مٹی سے اسے گندا کر دیتا ہے۔ فطرت وہ چراغ کا اصل ڈیزائن یا مقصد ہے، یعنی روشنی دینا، حق کو ظاہر کرنا۔ یہ تو بہت واضح تصویر بن گئی، یعنی بلب دل کتنا ہی اچھا ہو، اگر سوئچ عقل ٹھیک کام نہ کرے یا استعمال کرنے والا نفس اسے گندا رکھے تو روشنی نہیں ہوگی، اور بجلی روح تو ہے مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ اگر بلب گندا بھی ہو جائے، دل میلا ہو جائے، تو بجلی یعنی روح کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، وہ وہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بلب صاف کیا جائے، یعنی دل کا تزکیہ ہو، سوئچ ٹھیک استعمال ہو، یعنی عقل خواہشوں سے آزاد ہو، اور استعمال کرنے والا یعنی نفس سدھر جائے تاکہ چراغ اپنے اصل مقصد یعنی فطرت کے لیے استعمال ہو۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ 5 قوتیں روح، قلب، عقل، نفس اور فطرت ایک جڑے ہوئے نظام کی طرح کام کر رہی ہیں۔ روح ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے،
قلب اس روشنی کو محسوس کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، عقل سمجھنے اور راستہ بنانے میں مدد دیتی ہے، نفس ہمارے عمل اور خواہشوں کا انجن ہے جسے قابو کرنا اور پاک کرنا ہے، اور فطرت ہماری وہ اصلی حالت ہے جس کی طرف لوٹنا ہے۔ جی بالکل، اور ان سب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ جب عقل دل کی پاکیزگی کے ساتھ مل کر نفس کی سرکشی کو قابو کر لیتی ہے تو روح کی روشنی فطرت کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وہ اندرونی توازن، سکون اور معرفت ہے جسے پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر کوئی اپنی روزمرہ زندگی میں کیا ایک چھوٹا سا مشاہدہ کر سکتا ہے، جیسے جب کوئی شدید جذبہ آئے، غصہ، خوشی، حسد، تو یہ غور کرنا کہ اس وقت عقل کیا کہہ رہی تھی، دل کیسا محسوس کر رہا تھا اور نفس کدھر کھینچ رہا تھا۔ شاید اپنے ان اندرونی رد عمل کو دیکھنا ہی ان قوتوں کو سمجھنے کا پہلا قدم ہو۔ یقیناً یہ خود شناسی کا عمل مسلسل غور و فکر اور مشاہدے سے ہی آگے بڑھتا ہے، اور ہر چھوٹا قدم، ہر لمحہ فکریہ ہمیں اپنی حقیقت اور بالآخر اپنے خالق کی معرفت کے قریب تر لے جاتا ہے۔